بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم۔ ناظرین محترم، ایک بار پھر پرانی یادوں کے ساتھ ڈاکٹر شاہین کیسرانی۔ حضرات و خواتین پہلے کہنا چاہیے، خواتین و حضرات، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پچھلی قسط میں برسبیل تذکرہ کہیں ریلوے کا ذکر آیا تھا، اور آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں ریلوے کی یادوں کو، ٹرین سے وابستہ جو میری یادیں ہیں ان پر کچھ تھوڑی سی گفتگو کروں۔ ہوتا یہ تھا کہ کوئٹہ ریلوے کا جنکشن تھا، اور کوئٹہ سے چاروں اطراف میں کہہ لینا چاہیے کہ چاروں اطراف میں ٹرینیں جایا کرتی تھیں۔ کچھ ٹرینیں تو وہ تھیں جو کراچی کی طرف جاتی تھیں، جن میں بولان میل تھی، اور پھر بعد میں بلوچستان ایکسپریس شروع ہوئی۔ کچھ ٹرینیں پنجاب کی طرف آتی تھیں اور کے پی کی طرف جاتی تھیں، ان میں کوئٹہ ایکسپریس تھی جس کو راولپنڈی ایکسپریس بھی کہتے تھے، اور بعد میں اس کا نام اکبر بگٹی ایکسپریس رکھ دیا گیا۔ جعفر ایکسپریس تھی جو اب بھی چل رہی ہے، وہ میر جعفر خان جمالی کے نام پر اس ٹرین کا نام رکھا گیا۔ یادش بخیر ہماری چلتن ایکسپریس ہوا کرتی تھی، جو اب تو مرحومہ ہو چکی ہے۔ چلتن ایکسپریس کا نام شروع میں تو غزالہ ایکسپریس تھا، پھر اس کو بدل کر ڈاچی ایکسپریس رکھا گیا، اور پھر چلتن ایکسپریس رکھا گیا۔ تو ہم تو اکثر اوقات جب وہ چلنا شروع ہوئی تو اس کے بعد چونکہ ڈیرہ غازی خان آنے والی وہ واحد ٹرین تھی، اس لیے ہم نے زیادہ تر سفر اس میں کیے، لیکن دوسری تمام ٹرینوں میں بھی کیے، کراچی کی ٹرینوں میں بھی کیے، پنجاب کی ٹرینوں میں بھی کیے۔ اسی طرح کوئٹہ جنکشن سے چمن کی طرف بھی ایک ٹرین چمن پیسنجر کے نام سے جایا کرتی تھی، اور ایک ٹرین زاہدان کی طرف جاتی تھی جو ہفتے میں 1 یا 2 بار چلا کرتی تھی، اس میں نے سفر نہیں کیا۔ ایک اور ٹرین تھی جو کسی قدیم انگریزوں کے زمانے سے انگریزوں نے ایک ریلوے لائن نکالی تھی جو نیرو گیج چھوٹی پٹڑی والی ہوتی تھی، وہ کوئٹہ سے بوستان اور بوستان سے یوب تک جایا کرتی تھی۔ بہرحال یہ تو ریلوے کا میں نے آپ کو نقشہ بتایا کہ کوئٹہ جنکشن سے کہاں کہاں ٹرینیں جاتی تھیں۔ مجھے ٹرین بذات خود بہت فیسینیٹ کرتی ہے، مجھے اس ٹرین سے بے انتہا محبت ہے، بے انتہا انسیت ہے، اور مجھے ٹرین کا سفر ایسے جہاز سے بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر ٹرین آرام دہ ہو، اپنے وقت پر پہنچ جائے، اور اس میں ہمارے پاس سیٹیں ہوں۔ بات نظام کی ہے، جب ٹرینوں کا نظام اچھا ہوا کرتا تھا تو ٹرین کا سفر کرنا بلا شبہ ایک شاہی سواری تھی، اور تمام بڑے بڑے لوگ ٹرینوں سے، قائد اعظم بھی اور دوسرے حضرات بھی اور انگریز بھی جو ہے وہ گاندھی جی بھی، اور ٹرینوں سے ہی سفر کیا کرتے تھے۔ جہاز تو اس زمانے میں نہیں تھے، اور بائی روڈ سفر کرنا کبھی بھی آسان نہیں سمجھا گیا، تو ٹرین کا سفر سب سے آرام دہ بھی تھا، پر لطف بھی تھا، اور منزل تک رسائی بھی نسبتاً کم وقت میں ہو جایا کرتی تھی۔ میں ٹرین سے اس لیے بھی محبت کرتا ہوں کہ میرے بہت سے دوست جو ہیں وہ ٹرین میں مختلف آفیسرز تھے، مختلف ان سے ان کا تعلق ہوتا تھا۔ ان میں خاص طور پر میرے ایک بہت ہی جو پیارے دوست ہیں نظر ملک صاحب، اب وہ مرحوم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ وہ بہت ہی شاندار آدمی تھے، ریلوے والوں نے ان کا نام حوالدار رکھا ہوا تھا، اور بڑے پیار سے وہ حوالدار کہا کرتے تھے ان کو، اور ان کا مزاج بھی حوالداروں جیسا ہی ہوا کرتا تھا۔ وہ بڑے دریا دل قسم کے اور محبت کرنے والے اور ملنسار اور تمام لوگوں کو اکموڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اچھا، ریلوے کے دوستوں کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ مثلاً جب رش کا سیزن ہوتا تھا اور ہمیں ٹکٹ چاہیے ہوتا تھا تو وہ بڑی آسانی سے ہمیں ٹکٹیں بک کروا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہمارے پاس ٹکٹ سلیپر کا ہے تو وہ ہمیں ایئر کنڈیشن کلاس میں بٹھا دیا کرتے تھے۔
حتیٰ کہ یہاں تک کہ میں نے نظر ملک جو میرے دوست ہیں ان کے ساتھ میں نے گارڈوں کی جو لگیج بریک ہوتی ہے، جو چھوٹا سا ڈبہ ہوتا ہے، اس میں کوئی زیادہ سیٹیں نہیں ہوتی، صرف ایک سیٹ ہوتی ہے، اور باقی ان کے گارڈوں کے جو کالے رنگ کے بکسے ہیں وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ انہی پر بیٹھتے ہیں۔ ان کا وہ جھنڈی لہرانا، سیٹی بجانا، اور یہ مجھے دیکھنے کا بڑا شوق تھا، چنانچہ کئی بار نظر ملک کے ساتھ میں نے وہ اس لگیج بریک میں بھی سفر کیا، اور پھر وہیں وہ ہیٹر لگا کر وہ چائے بھی بنا لیتے تھے، اور بڑا ایک اچھا ماحول گپ شپ لگاتے ہوئے ان کے ساتھ گزرتا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، میری دعائیں ہیں ان کے لیے۔ اسی طرح میں نے، چونکہ مجھے ٹرین سے محبت، میں نے کہا کہ مجھے ٹرین سے محبت ہے، میں نے ٹرین کی ہر کلاس میں سفر کیا، سیکنڈ کلاس سے لے کر ایئر کنڈیشن کلاس تک۔ پھر میں نے اس لگیج بریک میں سفر کیا، پھر میں نے ٹرین کے انجن میں بھی سفر کیا شوق سے۔ میں کوئٹہ سے چمن جو جاتی تھی ٹرین، اس میں ایک بار میں نے وہ خاص اس کی بات یہ تھی کہ اس کے راستے میں، یعنی چمن کے راستے میں شیلا باغ کی ایک بڑی سرنگ آتی ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر یا 3.5 کلومیٹر لمبائی کی ہے، اور اس کی تصویر آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ پہلے 5 روپے کے نوٹ کی، جو 5 روپے کا نوٹ ہوتا تھا، اس کی بیک پہ وہ سرنگ کی خوجک کی سرنگ جو ہے اس کی تصویر چھپی ہوئی ہوتی تھی۔ تو میں نے انجن میں بیٹھ کر اس سرنگ سے بھی میں گزرا تاکہ یہ لطف بھی حاصل کر لوں۔ اسی طرح ایک بار میں نے ریلوے کے انجن میں بیٹھ کر جیکب آباد سے راجن پور تک کا سفر کیا، اور یہ سفر اس طرح سے تھا کہ اس میں نے دیکھا کہ ڈرائیور تو عام طور پر سینئر آدمی ہوا کرتے تھے، لیکن جو فائر مین ہوتا تھا وہ ینگ آدمی ہوتا تھا، یعنی اب اس کو اسسٹنٹ ڈرائیور کہتے ہیں، پہلے فائر مین کہا کرتے تھے۔ تو تقریباً 4-5 کلومیٹر کے فاصلے سے ان کی آئی سائٹ بڑی مضبوط ہوتی تھی۔ فائر مین نے ڈرائیور کو کہا کہ مجھے کچھ نظر آ رہا ہے، آپ سپیڈ سلو کر لیں۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ ڈرائیور نے کہا مجھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، اور میں نے بھی کہا کہ مجھے بھی کچھ نظر نہیں آ رہا، حالانکہ اس زمانے میں نوجوان تھا۔ لیکن اس فائر مین نے کہا کہ اونٹ ہیں جو ریلوے پھاٹک کراس کر رہے ہیں۔ وہ تقریباً ہم 4-5 کلومیٹر پیچھے تھے، اور اس کے پاس کوئی دوربین وغیرہ نہیں تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے ہی یہ ہمیں بتایا کہ اونٹ، اور واقعی وہ جب ٹرین آگے گئی تو وہ پھاٹک پر اس نے ٹرین روک لی ڈرائیور نے، اور وہ اونٹ جو ہیں، بہت سے اونٹ تھے جو ریلوے پھاٹک سے گزر رہے تھے۔ تو یہ چیز بھی میں نے دیکھی۔ پھر ٹرین کے اندر سفر کرنے کا ایک لطف ہوا کرتا تھا۔ ٹرین میں بہت سے لوگ سفر کر رہے ہوتے تھے، بہت سے آپ کے واقفان کار بھی وہاں آپ کو مل جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ میں جب نوجوان تھا اور ٹرین میں سفر کرتا تھا تو ہر اسٹیشن پہ اتر جاتا تھا، اور وہاں کھانا کھانا، چائے پینا، ہم اپنا کھانا بھی ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، اپنی چائے بھی ساتھ لے کر چلا کرتے تھے، فیملی کے ساتھ ہوا کرتے تھے، اکیلے بھی میں نے بہت سفر کیے، کوئٹہ سے لاہور تک بھی کیے، کوئٹہ سے کراچی تک بھی کیے، کوئٹہ سے چمن تک بھی کیے۔ ٹرین فی الحقیقت ایک شاہی سواری تھی، جس میں آپ کو کھانے پینے کا بھی لطف آتا تھا، سونے کا بھی مزہ آتا تھا، بیٹھنے کا بھی مزہ آتا تھا، آپ اخبار بھی پڑھتے تھے، کتابیں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، لوگوں سے گفتگو بھی ہوتی تھی، اور اس طرح سے ٹرین گویا آپ کو آپ کے لیے صرف ذریعہ سفر نہیں تھی، بلکہ دنیا کو پڑھنے کا ایک اچھا موقع فراہم کرتی تھی۔ مختلف اسٹیشنوں پر مختلف لوگوں کو دیکھنا، ریلوے کے ملازمین کو یونیفارم میں دیکھنا، سگنل کو دیکھنا کہ سگنل ڈاؤن ہے، اپ ہے، گارڈ کس طرح جھنڈی ہلاتا ہے، کس طرح سیٹی بجاتا ہے، کس طرح ریلوے اسٹیشن کی گھنٹی بجتی ہے۔ روڑی ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ سب سے بڑا ہے، اس پر بھی میں نے بہت سی راتیں جو ہیں وہ اس طرح سے گویا سفر کے دوران وہاں آتے جاتے ہوئے ٹرینوں کا انتظار کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک ریلوے کے سفر کو میری یادوں میں یاد آیا کہ میری یادوں میں گویا ریلوے کی یہ یادیں جو ہیں یہ بڑی خوبصورت یادیں ہیں جن کو میں فراموش نہیں کر سکتا۔ اب تو سفر کرنے کا موقع ہی کم ملتا ہے ٹرینوں میں، اور ٹرینیں بھی کم ہو گئی ہیں۔ چلتن ایکسپریس جو تھی، اس میں ہم نے ایک سیکشنل کوچ لگوائی تھی جو ہمیں کوئٹہ سے ڈی جی خان تک کے لیے لگوائی تھی، کیونکہ اس چلتن ایکسپریس ہماری واحد ڈیرہ غازی خان کی ٹرین تھی، اور اس زمانے میں یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں یہ ریلوے کے منسٹر ہوا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی، اپنی وہ جو ہماری
सराइकी संगत हुआ करती थी, उसके प्लेटफार्म से हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें बड़ी तकलीफ़ होती है जब लोग डीजी खान से कोयटा का सफ़र करते हैं तो लाहौर से आने वाले मुसाफिर उन्हें ट्रेन में चढ़ने ही नहीं देते, और जब कोयटा से जाते हैं तो वो दूसरे मुसाफिरों से भरी हुई होती हैं, डीजी खान वालों को उसमें जगह ही नहीं मिलती। इस बुनियाद पर उन्होंने हमें बड़ी मेहरबानी से उसमें एक सेक्शनल कोच लगा दी जो आखिर तक चलती रही, लेकिन अब तो चिल्तन एक्सप्रेस ही बंद हो गई। तो इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि रेलवे में मुझे याद आता है कि एक बहुत शानदार किताब, अगर आपको भी मौका मिले तो आप उसे ज़रूर पढ़ें, रेल कहानी। ये बीबीसी के मारूफ ब्रॉडकास्टर हैं रज़ा अली आब्दी साहब, वो अब भी हयात हैं लेकिन अब शायद वो प्रोग्राम नहीं, उन्होंने वो प्रोग्राम भी किया बीबीसी के ऊपर और फिर उसको किताबी शक्ल में भी छाप दिया है। तो ये किताब रेल कहानी आप ज़रूर पढ़िए और रेल से सफ़र भी कीजिए, और आप अगर आपने नहीं किया, यकीनन आपने भी किया हुआ होगा और आप भी जानते होंगे कि रेलवे का सफ़र कितना शानदार होता है। कम से कम मेरे नज़दीक रेलवे से ज़्यादा बेहतर सफ़र और कोई भी नहीं है, खा वो जहाज़ हो या अपनी गाड़ी हो या कुछ भी हो, लेकिन ट्रेन का सफ़र सबसे शानदार है, महफूज है, और आप उससे को पुरलुत्फ़ कह सकते हैं, बल्कि वो इसके साथ साथ आपको दुनिया देखने का मौका भी फराहम करता है जो बसों में और जहाज़ों में आपको नहीं मिलता। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।